قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی وہ شخص جو پہلے مردار تھا، یعنی اس کا دل مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنایا، جس نور میں وہ چلتا ہے، جس نور کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو اندھیروں کے اندر ہے، ظلمت کے اندر ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ یہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے نور عطا فرمایا، جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور وہ شخص کے جو اندھیروں کے اندر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی مثل نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت ساری باتوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ یہاں چند باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو مثال یہ دی کہ دو شخصوں کا آپس میں موازنہ ہے، ایک مومن کا اور دوسرا کافر کا۔ مومن کے لیے یہ مثال بیان کی، یعنی ایمان لانے سے پہلے کی اس کی حالت بیان کی کہ وہ میت تھا، مردہ تھا، پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنایا، یعنی اس کو اسلام کی روشنی ہم نے عطا کی، اسلام کے ذریعے زندہ کیا، ایمان کی روشنی اسے عطا کی، اب اسی کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو کفر و ظلمت کی، کفر و ضلالت کی، گمراہی کی اندھیریوں کے اندر، اندھیرے کے اندر بھٹکتا رہتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مردار ہے یعنی جس کا دل مردہ ہو، جو اسلام کی، ایمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اسے جاننے کے باوجود اس پر ایمان نہ لائے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہے۔ مردہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے یہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق و سعادت دی اور اس نے ایمان کو قبول کیا، تو یہ گویا ایسا ہو گیا کہ جیسے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا۔ جیسے زمین ہوتی ہے، مردار ہوتی ہے، پھر اللہ پاک آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس زمین کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر سبزہ اگتا ہے۔ تو اسی طرح اس بندے کی مثال ہے کہ جو پہلے ایمان والا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ موازنہ، یہ مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر بیان کی ہیں۔ بہت سارے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے، وہ فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بدکار شخص کی طرح جو کفر کرنے والا ہے، برے اعمال کرنے والا ہے، اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، اس کے لیے جو نعمتوں کی جنتیں ہیں، ٹھکانہ ہے، وہ موجود ہوگا۔ اور جو شخص فاسق ہے تو فرمایا اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ آیات ویسے تو تمام وہ افراد کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لے کر آئے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت وہ تھی کہ جو پہلے کفر کے اندر، گمراہی کے اندر ان کا دور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے یہ سارے ایمان لے کر آئے اور جو روشنی تھی اسے حاصل کیا۔ تو یہ ان تمام کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ شخص کے جو ایمان لے کر آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا نور اسے عطا فرمایا، وہ اس شخص کی طرح نہیں کہ جو کفر کے اندر بھٹک رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ آیت مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی، بالخصوص سیدنا حمزہ کے لیے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو شروع سے ہی یہ کبھی کفر کے اندر، کفریہ کاموں کے اندر پڑے ہی نہیں، کسی بت کے آگے انہوں نے سر جھکایا نہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سے زیادہ آیتیں خاص طور پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی فضیلت کے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ قیامت تک مسلمان جو یہ آیتیں پڑھیں گے تو یہ آیتیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ اور ایمان لانے کی جو بڑی وجہ بنی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پاتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے، مٹھاس کو پاتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے زیادہ پیارے ہوں، سب سے بڑھ کر محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، ایمان لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کے بھتیجے تھے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، رضائی بھائی تھے۔ تو یوں رشتے کی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ساتھ رہنے کی وجہ سے، حضور کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ لیکن اس محبت کا بھی اللہ پاک نے کتنا بڑا صلہ ان کو عطا فرمایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے تو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو تنگ کیا۔ جب واپسی آئے تو معلوم ہوا کہ ابو جہل نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جا کے ابو جہل کو سخت مارا پیٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے اطلاع دی کہ اس طرح ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل محبت اور خوشی یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبوب حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احادیث میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام بھی حمزہ ہی تھا۔ آپ علیہ السلام اسلام کو پسند فرماتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی فضیلتیں بیان کی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کیے گئے، قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، ان پر انعام کیا ہے، اس انعام کی وجہ سے وہ خوش رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور خوشخبریاں پاتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی۔ یہ آیت مبارکہ جب احد کے اندر مسلمان شہید ہوئے تو تمام کے بارے میں نازل ہوئی، خاص طور پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو قرآن نے خاص ان کی اس فضیلت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان پر غم کا اظہار کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے شیر تھے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے، اور کوئی بھی آپ کی مثل یہ جنگجو نہیں تھا،
اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آ کر آپ کا مقابلہ کر سکتا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے قبل یہ بھی مشہور جنگجو تھے اور نیزہ بازی کرنے میں یہ بڑے معروف تھے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کو مقرر کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے. تو چھپ کر انہوں نے ایک چٹان کے پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور نیزہ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف سے باہر کی طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور دردناک شہادت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی مبارک لاش پر تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ تھے: یا حمزہ، یا ام رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یا فاعل الخیرات، اے بھلائی کے کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، نیکیوں کے کام کرنے والے، یا کاشف الکربات عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبتوں کو، کربات کو، غموں کو دور کرنے والے. حضور ان کی مبارک لاش کے پاس کھڑے ہو کر جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے سامنے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی تھیں، تو آپ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں کو دور کیا کرتے تھے، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور کیا کرتے تھے. اسی طرح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل کو بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ الفجر میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اے مطمئن جان، اپنے رب کی طرف اس حالت میں نکل کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور پھر جنت کے اندر داخل ہو جا، میری جنت کے اندر داخل ہو جا. یہ مومن سے جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے یا رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، جنہوں نے نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف نکل. یعنی اب جان تیری نکل رہی ہے تو یہ جان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور اس طرح سے حاضر ہوگی کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہوگا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں گے. اور پھر یہ خوشخبری اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تو پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو، پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ویسے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جس پر اللہ کا یہ انعام ہو، لیکن نازل اس وقت ہوئی جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک چچا کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو محبت کا تقاضا ہو اس تقاضے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ بھی جب ایمان لے کر آئے تو یہ بہت بڑے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر صرف 2 سال بڑی تھی، بہت بڑے نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رضائی بھائی تھے. دونوں نے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، دودھ شریک بھائی تھے یہ آپس میں. لیکن جو جوانی سے کچھ اوپر کی آپ کی عمر تھی، خواہشات تھیں، عرب کے مشہور پہلوان تھے آپ. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، اسلام کی طرف بلایا، تو اپنی ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے. اور اصل یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی ہواء تبعا لما جئت به، یعنی حتی یکون ہواء تبعا لما جئت به، یعنی
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کے پیچھے نہ کر دے۔ جب اس کے پیچھے کر دے گا تو پھر وہ کامل مومن ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔